البلد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی آواز نال درود شریف ماشاءاللہ پیار نال درود شریف پڑھو۔ ہو سکتا ہے بھائی نعمت اللہ دی انہاں فیض و برکات دی وجہ نال اللہ سادے وچ بھی کہیں کو حضور دے در دی حاضری نصیب چا کرے، دیر نہیں لگدی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بڑی ایک پرانی نعت بچپن وچ میں پڑھدا ہوں، اج اس نعت دی آس امید ہے۔ بھائی نعمت اللہ صاحب ویندا پیا، ساڈا بھی وقت دل کردا ہے کہ سونا سا کو وچ سڈے اودے خزانہ وچ کمی کوئی نہیں۔ ہر دل وچ تڑپی آرزو ہے، وہ چاہت سامنے رکھ کے اگر گنگنا سکدے ہو، کوئی فرض نہیں واجب نہیں، دل دی ایک ارمان ہے، ہو سکدا ہے کسی دی بولی رب سونے کو پیاری لگے تے اللہ در تے چھڈے۔ آج تے واسطہ میٹھا مدنی تے میں مولا اڈئی راسا، جتھے وسدا میٹھا مدنی، جتھے وسدا میٹھا مدنی تے میں مولا اڈئی راسا، تیرے در کو میں ملبسا، تیرے در کو میں ملبسا تے میں مولا اڈئی راسا، جتے وسدا میٹھا مدنی تے میں مولا اڈئی راسا تے میں مولا اڈئی راسا، جتے سونے نظارے نے جتے جھک دے پتارے نے، جتے سونے نظارے نے جتے جھک دے پتارے نے، میں حاجیانا لرل باسا، میں حاجیانا لرل باسا تے میں مولا اڈئی راسا، جتے وسدا میٹھا مدنی تے میں مولا اڈئی راسا، اتے گنہگار ویندے نصیبہ کو چمکے دے لے، اتے گنہگار ویندے نصیبہ کو چمکے دے لے، میں در سونے دمل باسا تے میں مولا اڈئی راسا، جتے وسدا میٹھا مدنی تے میں مولا اڈئی راسا، تیرے در کو میں ملبسا تے میں مولا اڈئی راسا، لک شکر کرے سا میں جنا جالی چمے سا۔ سبحان اللہ۔ تو کہ خاموش بیٹھے میرا خیال لو تھا کو ترکل تکھائی بیٹھے اچھی آواز نہ لاکھو، لو میں بھی کی تھی بتا کالی کیتا ہے میرے کو نشانے انگلیاں کپائی بتا، کیونکہ ساکو لو دی داتا آنی نہیں سو کے کھادے سے
تے ہن پھسے ہویا لیکن تساں ایڈی مایوسی نہ دکھاؤ اونچی آواز نال لکھ شکر کرے سا میں جدا جالی چمے سا میں سنے دا صد کمیں کھاسا تے میں مولا ادائی راسا سنے دا صد کمیں کھاسا تے میں مولا ادائی راسا جتے وسدا میٹھا مدنی تے میں مولا ادائی راسا تے میں مولا ادائی راسا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نذران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی سونے تے مٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے بے حد و بے شمار درود و سلام پیش کرن تو بعد قابل صد احترام علماء کرام سنخان مصطفیٰ دور نزدیک تو مہمانان گرامی بڑے ہی ادب و احترام نال عقیدت نال پیار نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ رب العالمین ازال اساں ساریاں دی اتھے مل جل بانا ایک خوبصورت حاضری اپنی برگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے دہاڑے بڑے اوکھے جا رہے ہیں مزدوری والے دہاڑے پورا سال دا پورا ہے ہر بندے دا کہ میں تھوڑا کو بڑا خوش نصیب سمجھنا اور قریبی تعلق والیاں تھوڑا کو سمجھ دیاں بھائی نعمت اللہ صاحب نال کہ تسا اس قیمتی ماحول چے قیمتی اور ایک اوکھے وقت دے اندر تسا اتنا وقت کٹھے آئے تھے تسا محفل چے تشریف گھن آیا ہو دعا ہے کہ ایسا ساریاں دی حاضری رب سونا قبول فرمائے محترم بھائی رفیع اللہ صاحب محترم بھائی ثناء اللہ صاحب محترم بھائی عنایت اللہ صاحب انہوں نے رل مل کے عزیزم ثناخان مصطفیٰ جانی پہچانی آواز محترم عزیزم سمیع اللہ صاحب انہاں ساریاں رل مل کے بھائیاں نے انہاں دے بیٹیاں نے ایک خوبصورت محفل پاک کیوں سجائیے کہ سارے برادر اکبر محترم جناب نعمت اللہ صاحب بہت بڑی ایک عظیم سفر تے تیاری فرما رہے ہیں عمر شریف دی سعادت حاصل ہوندی پئیے اور انہاں دی اس عظیم سفر دی روانگی دے موقع تے ایک خوبصورت محفل پاک دا اہتمام انتظام ای وجہ نال کیتا گیا ہے تاکہ اساں سفر دے حالات عمر شریف دے طریقے اصول اور اتھو دے زیارات جڑے چیزاں نے آپ نال آپ دے درمیان سے آپ دے گوش گزار کریے اور کچھ معاملات کے مکہ اور مدینی کو اللہ تعالیٰ نے کیڑی شان دیتی ہے ادھر کچھ لمحے ڈسکس اس تو بعد انشاءاللہ پھر دعائے خیر ہوشی پھر لنگر ہوشی تسا اپنے گھر اسی اپنے گھر قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے میں سورت بلد دی 2 آیتاں پیڑیاں پڑھیاں اللہ فرمیندے لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمیندے محبوبہ میں کو قسم این شہر دی کیڑے شہر دی فرمایا مکے دی میں کو قسم وانت حل بہذا البلد فرمایا محبوبہ اس شہر دی قسم جس شہر وچ تے محمد سونے دی قدم لگے اللہ نے اس جا دیاں قسمہ چاہیاں بلکہ تا مکے شہر دیاں قسمہ اگر قرآن دا تسا مطالعہ کرو تے قرآن وچ اللہ نے ہر اس نسبت دی قسم چاہیے جیڑی نسبت میرے آقا جانی نال مل گئی جس نسبت دا تعلق رسول اللہ دی ذات نالے اللہ نے اس ہر نسبت دی قرآن وچ قسمہ چاہیاں ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن سارا جیڑا موضوع ہے وہ اے ہے کہ مکہ کتنا شان والا ہے مدینہ کتنا شان والا ہے پھر مکہ اور مدینہ دی نیت کر کے سفر دی حج بیت اللہ واسطے کوئی بندہ جانا ہے یا عمر شریف دی سعادت حاصل کرنے واسطے جانا ہے اللہ اون نیک بندے کو خوش نصیب کو مکہ تے مدینہ ویکھن دی وجہ نال کتنی شانہ عطا فرمائے دے مکہ تے مدینہ ویکھن تو بعد
اللہ تعالیٰ اس نے کیا کیا اعزازات دینا ہے، کیا کیا مقام تے فضیلت دینا ہے، اس گل نو آپ آباب دے گوش گزار کر کے پھر اجازت ہو سی توجہ سلامت رکھو۔ میں رسول اللہ دی ستری حدیث نال اپنی گفتگو دا آغاز پیا کردا ہاں۔ میرے لجپال نبی سونا مکے وچ تشریف فرما سی، آقا کریم دے آلے دوالے صحابہ کرام بیٹھے سن۔ مکے نو اللہ کیا شان دیتی ہے، خانہ کعبہ اللہ نو اللہ کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس گل نو سنو سماعت فرماؤ۔ رسول اللہ تشریف فرما سن، صحابہ کرام بھی نال بیٹھے سن۔ اے او وقت آئی جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو ول کے دوبارہ مکہ فتح کیتا تے حضور سونا مکے وچ تشریف فرما ہوئے۔ ہن صحابہ کرام بیٹھے نے تے حضور دے ایک صحابی کھڑے ہو کے حضور سونے کو سوال چکیتا، آدھے سونا اسا عرصہ مدینے تھوڑے رلے گزارا ہے، آج مکے چے تھوڑی رفاقت چے آ گئے ہاں، حج بیت اللہ بھی ادا کرے سوں، عمرے بھی پڑھ سوں، سونا اللہ دے گھر دی زیارت بھی کرے نہیں پایا۔ آقا اے تدسا ہوا اللہ نے اپنے گھر دی کتنی شان بلند کی تھی۔ توجہ سلامت رکھو، توجہ میڈیا والے پاس رکھو۔ اے لازمی نہیں کہ بھائی نعمت اللہ اے بیان غور نال سنے، ہر بندہ اس نیت نال غور نال سنے کہ کدائی نہ کدائی تو سونا میں کو بھی ساڑھ گنچ نہ ہوں دے دار چے دیرے نہ ہنیرے، اور اے بھی گال نہیں کہ پیسہ ڈھیر ہوئے تے تاں بندہ بھی نہیں۔ میں بڑے بڑے غریب ڈٹھیں جنہ کو اللہ سونے مدینے دے سفر نصیب چا کریں ہے، لیکن ویڈا بندہ تد آئے جدہ مدینے والا سڑے۔ میں کئی دفعہ تھا کوئی گال سنائیے کہ میرے ایک سنگی تھی، وہ آدھائی میرا دوست ہے، وہ 7 سال جبل سعید دے قریب رہے، 7 سال تے 7 سال تو بعد واللہ کہ میں اس کو مبارک دیوان گیا، میں کہ 7 سال تو بعد جو تو مکے چرے ہیں تے واللہ مبارک دینا ہی حج ادا کی تے اس نے، اور حج دا نا چاہیا ہم تے بندہ رو پہ ہے، اس کا حج دی گال کریں ہے 7 سال وچ میں کدی اللہ دے گھر ہی نہیں ڈٹھا۔ ہون جیڑا راندہ ہی مکے 7 سال انہیں مکی گزارے کہ اور رب دے در جانا اس کو اللہ نصیب نہیں کیتا، تو بندہ آگ سکتا ہے پاکستان چو میں رب دی رضا تو علاوہ نبی دی بلاوے تو علاوہ مدینہ ویک سکتا نہیں، ویک سکتا ویک سی تاں جڑا سونا سڑے سی کہ سڈن سڈن وچ انداز ہوندے، ہار سڈا ہویا بندہ ہکے رنگ چ نہیں میں دا۔ بہرحال او گل علیحدہ ہے۔ رسول اللہ بیٹھے سن، سرکار دے صحابہ نے سوال کیا کیتا، آقا مکے پاک دی اللہ دے گھر دی کیا شان ہے، اللہ دی گھر دی کیا شان ہے۔ قابل غور جملہ ہے، رسول اللہ دی سونی حدیث ہے، بڑے غور نال اس کو سماعت فرماؤ، زینا چیز زین نشین کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ سنو، اللہ نے اپنے گھر نو کہ دی نرالی شان دیتی ہے، کہ نہ اچھا مقام دیتا ہے، اللہ نے اپنے گھر نو کتنی فضیلت دیتی ہے، سونا دسو ہاں۔ میرے نبی فرمایا، او میرے صحابہ جیڑا بندہ اللہ دے گھر والے پاسے ویکھن لئی ارادہ کر کے آنا ہے، اے اللہ دا گھر ہے، ایدیوتی اللہ تعالیٰ روزانہ دی بچ 120 رحمتہ نازل فرمینا ہے۔ اللہ دا گھر جڑا ہے خانہ کعبۃ اللہ، اللہ اپنے گھر دیتے بھی رحمتہ نازل فرمینا ہے۔ دوجا صحابی کھڑا تھی کہ سوال کرینا ہے، آدھا یا رسول اللہ 120 رحمتہ جڑا اللہ دے گھر تے نازل تھی نیانے، ایک کہے کو نصیب بھی تھی نیانے کوئی نا، اے اللہ دے گھر تے جاری رانیانے۔ میرے نبی مسکرا کی فرمایا، نہیں نہیں، 120 رحمتہ دے اندر 60 رحمت اس بندے کو نصیب تھی نہیں ہے جیڑا اللہ دے گھر دا طواف کرے گا۔ 60 رحمتہ
اللہ او بندے کو دینا ہے جیڑا او دے گھر دا طواف کرے نہ ہے میرے نبی فرمایا 40 رحمتہ اللہ او بندے کو دینا ہے جیڑا بندہ ای گھر دے اندر آکے نفل پڑھ رہا ہے راہ گیا 20 رحمتہ آقا فرمایا 20 رحمتہ اللہ اس بندے کو دینا ہے جیڑا بندہ مطاف چبا کے کعبے دی نال با کے دنیا میں معاملات بھول ونجے اپنے گھرانے نو بھول ونجے بچیاں کو بھول ونجے ایویں ہاتھ بان کے ٹک ٹکی لگا کے جیڑا اللہ دے گھر کو دے دائے اللہ اپنی 20 رحمتوں تے نازل فرما دے لے ہون حصہ ہوتی 20 رحمتہ کیڑے بندی کو نصیب تھی نے جیڑا عمرے تے ویلا ہے او طواف بھی کرے نہ 60 رحمتہ نصیب تھی گئیاں نفل پڑھ دے مقام ابراہیم دے ایکو 40 رحمتہ نصیب تھی گئیاں وال جگہ طواف کر کے تھک وے نئے ہر میں کعبہ نو دے دائے اللہ بھی رحمتہ مزید نصیب کرے لے میرے آقا فرمایا صحابہ اگے پیچھے جدا تسا اللہ دے گھر چ نماز پڑھ دیا ہو اگر کلی نماز پڑھو ہک نماز دا ثواب ہے جماعت نال پڑھو 27 نماز دا ثواب ہے لیکن نماز وہ ہوئے کہ پڑھو اللہ دے گھر چ 1 لاکھ نماز دا ثواب اللہ تعالی فرمائے کتنا دا 1 لاکھ نماز دا ثواب اللہ ہر میں کعبہ عطا فرمینا میرے نبی فرمایا کعبے دی برکت جیڑا بندہ جڑے علاقے وچ آوے جڑا مطاف چلاوے کہ ایویں اک بند کر کے ہکیاری پہلی نگاہ اللہ دے گھر تے لینا ہے میرے نبی فرمایا کعبے دی برکت او دے کالے غلاف کو نہ ویکھوا انہاں دی دیواراں کو نہ ویکھوا اے اللہ دا گھر ہے جیڑا اللہ دے گھر نو پہلی نگاہ نال ویدا ہے اللہ دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے نا زندگی جتنی غفلت جی گزری ہے حضور فرمایا ہک یاری آ اللہ دے گھر نو ویکھ ہک نگاہ نال اللہ تیرے سارے گناہاں تے کلم پھیر سبحان اللہ ایک کعبے دی برکت ہے میرے نبی فرمایا جڑا بندہ ہک یاری اللہ دے گھر نو پہلی مرتبہ ویدا ہے اللہ دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے نا ہے ایک کعبے نال پیار نبی دے روزے نال پیار تے میں نہیں اپنایا آیا یہ بڑی پرانی گل ہے موصل دا شہر آئی اس شہر دے اندر ایک بہت بڑا تاجران آئی جی دا نا شیخ فتح محمد آئی بہت بڑا شیخ آئی اور رسول اللہ دے روزے نال پیار رکھیں آئی آقا دے روزے نال حرم کعبہ نال پیار رکھیں آئی او شیخ فتح محمد فرمیندہ ہے میں زادے رات تیار کیتا ہے اپنی تیز ترین اونٹنی نو بھی صحت مند کیتا ہے سفر تے ٹراواں جدا اپنے علاقے چو نکلاواں میرا گزر ایک جنگل چی آئی میں جنگل چی گزرا وینا اچانک میرے کنا تے رومن دی آواز آئی ہے سمجھ آندی پئی شیخ فتح فرمیندہ ہے میرے کنا تے رومن دی آواز آئی ہے آپ فرماندے نے میں ڈاچی کو کھڑا لائے ڈاچی تو تلے آلت آواں انہیں جنگل چی ہولے ہولے ٹردہ جدہ کچھ دیر دور گیا میں کیا ویدہ 9 سال دا بچہ ہے چھوٹا دے بچہ ہے سر سجدی چی رکھو ہے کہ زارو قدار پیارونا ہے میں بچے دے نال ون کھلوتا میں مونڈ تے ہاتھ رکھیں میں کہا میرے بیٹے تے کو جنگل چکائے روائے کہ تو چل کے آیا ہے کون تھی نئے تیری ماں کتھا ہے تیرا بابا کتھا ہے جنگل کیوں پیا رونا ہے وہ بچے نے سر چایا میں کو دے دیا دیتے دانا شیخ فتح محمد سبحان اللہ چھوٹا بچہ میں کو آدھا تیرا نام شیخ فتح محمد ہے میں اگر جیا فرمایا موسیٰ رہن اللہ جیا رہن اللہ فرمایا حج تیرے نہ پیا جیا حج تیرے نہ پیا آپ شیخ فرمائے دینے تو کیوں رونا ہے فرمایا رونا ہی وجہ نالا میں بھی مکہ تے مدینے وینا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی مکہ اور مدینے بال دی عمر کتنی ہے 9 سال 9.5 سال دے بالاں دے حالات تے اس دور دے بالاں دے حالات میں کدی وینا پیا
فرمایا میں بھی مدینے وینا پیا مکے وینا پیا وہ شیخ فتح مند فرمایا چھوٹا بچہ ہی 9 سال دا میں سمجھیا مذاق پہ کرے نہ میں اگلے دوالے ویکھیا نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی زیادہ راہ ہے نہ کوئی دے کول کھجورا نے نہ کوئی پیسے نے سفر دا نہ کوئی سامان ہے بالکل کل ہے کہ ایک مصلی بچا کے نا سر سجدے چ رکھ کے تو رونا پیا میں کہا میرے بیٹے مذاق نہ کر جے سفر تے ونیا عمرے تے ونیا ویکھ تا صحیح میں کہنا سامان نال چاہی وداواں اونٹنی چاہی وداواں سفر دا انتظام میرے کول ہے لیکن تو آدے میں مکے وینا پیا تیرے کول پیسہ کوئی نہیں تیرے کول زادرا کھجورا وغیرہ کوئی نہیں تیرے کول پیسے وغیرہ کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں وینا مکے تے مدینے پہ ہے کوئی نیڑے دا سفر دا کوئی نہیں ہے او بالی وینی میں اکھیاں چاکیاں دائے اے حاجی صاحبہ اے شیخ صاحبہ اے قدر سامیا مکے کہیں دا مہمان بنسی اے قدر سامیا مکے کہیں دا مہمان بنسی او شیخ یاد ہے میں نبی جاندہ میں نو کیا جواب دے میں کبالے فرمایا شیخ صاحبہ سنے میں مکے وینا پیا مدینے بھی ویسا مکے دے اندر میرا میزبان اللہ ہے مدینے دے اندر رسول اللہ ہے مکے دے اندر میرا میزبان اللہ ہے مدینے دے اندر میرا میزبان رسول اللہ ہے اے شیخ ادسا اگر تیرے علاقے جی کہیں دعوت ہوئے کوئی وڈیرا چودری دعوت کریا گھرو روٹی چاوے نے پانی چاوے نے فرمایا کوئی نہ فرمایا دعوت ہوئے وڈیرے دی بندہ گھرو روٹی نہیں کھڑے نا میں کو سڑے نا پہ رب رحمان کیوں نال چاواں سبحان اللہ میں کلا ویسا میرے کل کوئی شے کوئی نہیں او حاجی صاحب آدھے انہیں میں گل سنی شیخ فتح محمد آدھے میری پیرا تلے زمین نکل گئی ہے نکا جے بال کیڑا بڑا بھروسہ رکھی بیٹھا ہے شیخ فرمینے میری اکھیاں جو ہنجو آئے میں انہیں اکھیاں تے ہاتھ رکھے ہنجو صاف کرے نا اک کھولی میں تے بچہ کوئی نہیں سبحان اللہ بچہ غائب ہے میں حیران آلے دوالے آوازاں دیتی ہیں وہ میرے بیٹی آکے چلا گیا ہے میں تے کو نال کھن میں سا آبا میرے نال ڈاچی تھی بچہ غیب ہے میں 3-4 آوازاں دیتی ہیں اچانک غیب چو آواز ہے شیخ گلے کو نہ تھکا اس جتے پہنچنا ہی پہنچ گئے وہ جتے پہنچنا ہی پہنچ گئے میں آکے کتنا پہنچ گئے فرمایا تو اپنے سفر کو جاری رکھ مکے وانتا صحیح تے کو میری ولی نظر آگئے سبحان اللہ اس شیخ فرمیدہ میں مکے گیا ہر میں کعبہ دا طواف پیا کرینا میں ویکھے آئے اوہ بچہ ہے طواف پیا کرینا او بالے طواف دا کرینا ہے اسی بال کو میں ویکھے آئے انہیں جدہ طواف مکمل کیتا ہے میں ادھا ہاتھ پکڑ کے دا میں کہا بالا ایک دسا میں کون ہے تو کو فرشتہ ہے یا کون ہے جڑا اڑ کی تھے آگے ہیں میں تک کہی دیا تو پہلے بعد جتے پہنچا وہاں تے کوئی تک کہیں پہنچایا ہے میں کہا شیخہ اے فتح محمدہ تو پوچھ دے میں کو کہیں پہنچایا ہے تو ہمیشہ درد سنے نہ رہ گیا کابینو میں درد سنے نہ رہ گیا زہرہ دے بابینو میں رسول اللہ نو اپنا درد سنے نہ رہ گیا وہ شیخ پرویندہ میں ویکھی ہے بال طواف پیا کرنے اچانک میں ویکھی ہے وہ بال دی چیخ نکلی ڈٹھے زمین تے میں جڑے قریب تھیاں انہوں ہلائے تیروں پرواز کر گئی ہے غیبی چوا گئی ہے میں کہا مولا اے بال کون رہی کتوں آیا ہی جڑے اتنی درد نال روی آئے دی روح پرواز کر گئی ہے ایک کیڑی شہر نظر آئی ہے غیبی چوا گئی اے شیخ فتح محمد تو ویکھنا ہے موسیٰ چو کعبانو اے ویکھنا ہے میں رب رحمانو انہوں میں اپنے آپ وکھا چھوڑا ہے یہ مقصد پورا تھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملاد مصطفیٰ جنہ اللہ دے گھر نال پیار کیتا اللہ انہاں دی لاج رکھی ہیں انہاں دی شان مولا کریم نے قائم و دین رکھی ہیں جنہ میرے آقا دے روزے نال پیار کیتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف وچ لکھ دینے فرمایا ہکی ہے
علاقے دا ایک تاجر رہی ہے اور رسول اللہ دے روزی دی تانگ رکھے نائی آدھے کدا تمہیں بھی سونے دے روزے تے ویسا پیسے میرے کول کوئی نہیں ذات راہ میرے کول کوئی نہیں لیکن جنہ سونا سدے سیٹ میں پہنچ ویسا ماں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بھی واقعی نو نکل کرے اشعار دی شکل چھے لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ تفسیری بیان کرے نے فرمیندے او تاجر او بزرگ او غریب بندہ روزانہ اپنے گھر چبا کے مدینے پاسے منہ کر کے روزانہ التجا کرے نے آدھا یا رسول اللہ کہ نہیں تمہیں بھی تیرے دروازے تے آسا یا روزانہ عرضیاں کرے نائے اتنی مولا کریم نے کرم فرمایا کوئی اس علاقے دا امیر ہے ادھے دروازے تے آگے دستک دینا ہے او دے کونے فرمایا بارا کیوں فرمایا بار دا او جڑا بار گئے ادھے ہاتھ چے پیسے تھمائے فرمایا کا دینے فرمایا مدینے من سبحان اللہ انہیں آکھیا تو کونے فرمایا بھلا تھی ویتے نا میں کو نہ پوچھ میں جو بھی ہاں لیکن بھلا تھی وے تیرا پیسی بھی گھنا دعا بھی دے میں تے بھلا بھی میں تیرا ادا پہ کرینا شکریہ بھی تیرا ادا پہ کرینا او غریب آدھا یار دا ساتھ صحیح تیرے پاسے میرا قرض کوئی نہیں تیرے میں سنیرا نہیں بھیجیا تے کو کہے آکھائے جائی کو پیسی دے کیوں پیا دینے والمنسی دا کوئی نا او غریب بندہ پوچھ رہے وہ جڑا پیسے دینا لا بندہ آئی وہ آدھے تیرا بھلا تھی وے تیرا شکریہ تھی وے ادھی وجہ اے کل راتی میں جو ستا ہوا میری زہری اک بند تھئیے دل علی اک کھل گئی ہے مدینے والا نبی آئے فرمے دیتے کچھ اللہ ایڈا پیسہ دیتا ہے تیرے شہر چے میرا عاشق کرانا ہے پیسہ نال گھنوے سی میرے عاشق مدینے دا سفر دا خرچہ دے سبحان اللہ اے امیرہ تے کچھ اللہ ایڈے پیسے دیتے نے میں محمد تیرے دروازے تے آ گیا چل اٹھ اے پیسے بھی چاہ میرا فلاں امتی میرے روزی تے آمڑ دے عرض مندے ان کو پیسے بھی دے انہیں ذات راہ دے انتظام کر اللہ تیری دولت کو قبول کرے سی او غریب دے اگے ہاتھ جوڑی کھلے فرمایا بھلا تھی وے تینا چاہت روزی دی تائے رکھیے میں مدینے والے نبی دی زیارت کر گھی دی پیسی بھی تے کو دینا نبی دے روزے تے بنجے ہاں آقا نو میرا سلام بھی پیش کریں رسول اللہ نو عرض کریں سونا تیرے غلام نے گل پوری چکی تھی میں کو تیرے روزے دینے بھیج چھوڑیا سجڑوں تے بزرگوں مقصد کیا ہے پیسے ڈھیر بھی ہوون بندہ نہیں ونج سکدا جے پیسہ ایک ٹکا بھی نہ ہوئے جے سونا بولا بھی تول ایویں بھی بولا گھن دے میں بڑے بڑے ویکے جنہ دا ذہن بھی نہیں بڑھدا ادھر خیال بھی نہیں آندا وہ آدھے فلانا کام ہے فلانا معاملہ اجے کرنا ہے زندگی دا کیا پتہ ہے قدم مک ونجے میں آدھا زندگی مکن تو پہلے ہی کیاری تا سونے دا در ویکھا زندگی مکر تو پہلے ہی کیاری تا رب رسول دا در ویکھا ان درد ایو جے شانے ان درد ایو جے عظمتے اتھے تو جتنے صدقہ خیرات کرے تے کو کہنا نہیں دیونا لیکن ہی کیاری کعبہ ویکھا بال بھی آدن تھے وڈے بھی آدن حاجی صاحب آگے اے عظمت فضیلت لیکن ای دے اندر اے معاملہ نہیں بندہ حج کر رہا میں عمرہ کر رہا میں تیوال عادتہ وطو پرانیاں چراد رکھے نہیں اصلی حاجی کیڑا ہے جڑا رسول اللہ دا در ویکھا میں تے اون تو بات اوے راوے جی میں بندی نو رہن دا اکا تے حکم رب رسول نے دیتا ہے ایتا نصیبہ والا نو نصیب تھی نے اے سفر بڑے مبارک ہیں اس وجہ نال میں کوئی پشتو دا شعر پہ یاد آن دے اجازت ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملاد مصطفیٰ نعرہ حیدر جاگ دے بیٹھے ہو جی توجہ نہ رکھو نا سبحان اللہ حجی روان دے زین المکیتا اللہ ہر کہیں کو کھڑے جی
آمین آکھو چا آمین آکھو چا تھوڑی خیال کونی تو میں کچھ بھیجو آکھو آمین حجی روان دی زینل مکیتا مبارک دشا رسول بللہ روزیتا حجی روان دی زینل مکیتا مبارک دشا رسول بللہ روزیتا مبارک دشا رسول بللہ روزیتا حجی روان دی زینل مکیتا مبارک دشا رسول بللہ روزیتا مبارک دشا رسول بللہ روزیتا اے دیر خوش نصیب نعمت بولا دے نصیب شوئے سفر دا بیت اللہ دے اے دیر خوش نصیب نعمت بولا دے نصیب شوئے سفر دا بیت اللہ دے زکچ محبوب بللہ خپل کسیتا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا اے مدینے کی کور دا خوک جنان دے قتل ہریو کا سرمان دے سمجھ آندی بھئی یا کوئی نہ اے مدینے کی کور دا خوک جنان دے قتل ہریو کا سرمان دے قتل ہریو کا سرمان دے کلبزو بیاغش نے جنگ لیتا کلبزو بیاغش نے جنگ لیتا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا حاجی روان دا زینن مکیتا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا مبارک دشا رسول بللہ مدینے تا ایتا نصیب نصیب دے کام میں جائیں جائیں تے سونا راضی تھی ونجے ہن بھائی نعمت کو ویکھو آ رسول اللہ دا در ویکھو آ اے مالک دی مرضیاں نے ہنے بھائی رفیع کو آدھا پیا میں گن تیرا وار ہے تساں بھی تیاری کرو ہاں تساں بھی اپنا لمبر لاوا لیکن اندیاں جڑے خواہشات انتی تمنائے کمال دیے وہ آدھے استاد جی دل تھی نہ میں وینا ہاں لیکن میرے دل دے اندر چاہتے کہ رفیع اللہ بھی بنجے تنال اما جی بھی بنجے اللہ اے سفر ہر کئی کو نصیب کرے جڑے ویکھائے نے انہاں کو لو پچھوا او شہر کے دے سونا ہے مدینہ میرے آقا دا کے دے سونا ہے اساں تا انسان اساں تا حضور دے غلام سادے عقل و شعور او چیزاں جنہ دے پلے عقل کوئی نہیں جنہ دے پلے بولن دا طاقت کوئی نہیں جنہ دے پلے تیر میں ورجا پہچان کوئی نہیں لیکن او بھی رسول اللہ دے نال پیار کریں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت اسماعیل مرسری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں ہندوستان چلا مدینے پاک تشریف گھنایا میں حج بھی ادا کیتا ہے والمدینے چلا گیا جدا مدینے وچ بیٹھا ایک دی بھی گزرائے شامی میں روٹی کھاواں رسول اللہ دے روزے وچ باونجا ہر میں مدینہ پاک جبا ونجا رسول اللہ دے روزے کو دیکھا سامنے لنگر پیا ہوئے روٹی بھی کھانا میں رسول اللہ دی زیارت بھی روزے دی کرینا حضرت اسماعیل فرمے دینے اچانک او جا دی بلی میرے قریبی میں آئی میرے نال با گئی ہے میں بلی دی میں ترکلتے ہاتھ پھیرا او دے نال پیار چکیتا جڑی بوٹی نہ پیام جدی ٹی وی بلی والی ترکی میڈل پاسے ویکھن لگ پئی سبحان اللہ کچھ لمحہ بیٹھی رہی ہے میرے نال پیار دی نگاہاں وچ تبادلہ خیال کریں دی رہ گئی ہے میں جو ٹراں تے بلی بھی ٹر گئی ہے دوجا دی والا آیا میں والا آیا مدینے پاک وچ حضور دے روزے دے سامنے با گیا جڑا میں بیٹھا وہ بلی والا گئی میرے نال آ گئی ہے بلی دی فطرت عادت ہے جے دے نال پیار کرے ہاں او دے نال جان ایویں ملیندی ہے حضرت اسماعیل آ گئے بلی آئی ہے میرے نال جان ملن لگ پئی ہے میں ڈاڈا پیار کیتا ہے ان کو پکڑیا میں ان کو سینے نال چلایا میں تری
جڑی ول آئے جڑا بلی آئی ہے اسماعیل آدھے میرا آخری دی سویرے میں وطن آئی سبحان اللہ اسماعیل آدھے میرے دل چ خیال آیا ہے سویرے جو وطن والساں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روزی دیا نشانی بلی بھی نال گھنوے سن جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نا مرحبا جی مرحبا مہمانہ دی استقبال لیکن توجہ فرماؤ میرے علیہ پاس رسول اللہ دی محبت پیار دی گل پہ کرے ناوا اسماعیل عمر شریف فرمائے دینے میں دل جی خیال کیتا ہے سویرے جڑا نکل ساں تے بلی نال گھنوے ساں اسماعیل آدھے راتی جو ستا ہاں قسمت جاگ پئیے مدینے والے نبی دی زیارت تھی گئی ہیں سبحان اللہ میرے آقا کرم نوازی جب فرمائیے خواب جو سونا تشریف گھننا ہے حضور فرمائے دے اسماعیل میں کہا جی سونا فرمایا سویرے ونجڑی میں کہا جی سونا ونجڑا ہے مہربانی کیتی نے زیارت دیتی نے جلوہ فرمایا نے نبی سونے فرمائے اسماعیل کلا ونجڑی جی سونا کلا ونجنے نبی سونا وال پوچھے نے دستا صحیح کلا ونجنے آدھے جی سونا کلا میرے نبی وال پوچھے سوچ گن کلا ونجنے او سرکار دا غلام اسماعیل عمر شریف فرمے دے اون ویلے میرے ذہن خیال آیا میں کہ سونا آیا تا کلا لیکن واپسی تی ارادہ تیرے شہر دی بلی دا گھن کی ونجن دا بڑائی بیٹھا میرے نبی فرمایا اسماعیل تیرے واسطے خواب جاون دا میرا مقصد ہی آئے اے اسماعیل ذرا نگاہ تلاویں آقا کیے فرمایا بیک دا صحیح اوہ بلی آئی نبی دے روزے دی جالیاں نالی میں چمڑ کی بیٹھی ہیں رونی بیٹھی ہیں میرا نبی فرمایا دا بلی راتی میرے کو لوئی ہیں آدھی سونا اے تیرے ویڑے آئے میں ہی کو تیرا مہمان سمجھائے میں ایدے نال پیار چکیتا ہے ایدے نیڑے تھیا تیرے روزے دا مہمان ہے تیرا مہمان ہے میں تیرا مہمان سمجھ گئی دلال تھوڑی جی پیار دی گل بنائی ہے سونا ایدہ مقصد ایتا نہیں اس گوشت دا ٹکڑا کیا دیتا ہے میں کو تیرے روزے تو دور کرے نہ ہے سونا سائیں کو تیرا مہمان سمجھائے ایسا کو تیرے روزے تو دور کرے نہ ہے سونا مہربانی کری کو آگ میں مدینہ نہیں بھی چھوڑ سکتی سونا ایک آنکھ میں مدینہ نہیں بھی چھوڑ سکتی مہربانی کرے آئے سلاچہ بدلے میں ناوے نہیں تیرا مدینہ چھوڑ گئے سونا روٹی ملے یا نہ ملے میرے نبی فرمائے اسماعیل ویکھے ایتا جانورین انسان پیار کرے نے لیکن ویکھے بلی جانور اے بھی میرا روزہ نہیں چھوڑ سکتی سبحان اللہ مقصد گل دا کیا ہے رسول اللہ دنال پیار کرنا تیڑا میڈا کم نہیں حضور دی ذات نال ہر کس چیز نے پیار کیتا ہے وذرا سوچ دا بڑا جڑا مدینے وچ رہن علی بلی ہے او نبی دی روزی دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی قربان ونجا حسین دی جگری تو نانے نبی دا روزہ کیویں چھوڑو قربان ونجا زہرا دلال تو قربان ونجا حضور دے گھرانی تو دین دلائی وطن چھوڑا روزہ رسول دا چھوڑا حرم کعبہ چھوڑا لوگ حج پڑھن واسطے آنے پیانے حسین پاک کربلا پیوینے وجہ کیا ہے جدہ دین تیو کیا ونجے ول سارا تو پہلے دین بعد جی جہانے دین اگر کہیں عزت کر لئیے دین دی کہیں سر بلندی واسطے قربانی چڑھتی ہے قیامت اوندہ نام سلامت راوے نہ ہے اس وجہ نال آج بھائی نعمت اللہ صاحب عمر دی عظیم سعادت حاصل پہ کر دینے بارہا مرتبہ مبارک باد خوش نصیبی اس واسطے نہیں پورے خاندان والے واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی عظیم سعادت نصیب کی تھی دعا کر ساں کہ اللہ تعالیٰ ساریاں کو اے برکتہ نصیب فرماوے ساریوں کے فیوز و برکات نصیب فرماوے بھائی نعمت اللہ صاحب عمر تیوینے پہن ضروری گلہ کر کے پھر انشاءاللہ دعائے خیر کر دیاں گل مکیں دیاں بیاڑے بڑے اوکھے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان مطابق عمرہ کیا ہے عمرے واسطے کیا لازمات ہیں بعض بندیاں نے اپنی ذات واسطے خود اوکھا کیتے احرام کوئی بندے تھائیں ایئرپورٹ تو بنے اگر وہ سدھے مکہ وینے
احرام بن کے تے کئی بندے آدھیں جی ہن اتھے ویسو ہوٹل تے سیدھا سامان سٹیا وضو اگر کوئی نہیں تے وضو کیتا تے سیدھا بھج گیا عمرے والے پاسے عمرہ ادا کرو. یہ طریقہ کار سارا اپنا بڑا ہوا ہے ورنہ شریعت اتنی گرفت نہیں دینا. شریعت آدھی ہے تساں جدو حرم کعبہ ونجو اپنے ہوٹل تے رکو اتھائیں آرام نال سکون نال ریسٹ کرو روٹی چکھاؤ غسل چکرو اگر غسل دی حاجت ہے تھکاوٹ ہے جیڑی اس تھکاوٹ کو دور کرو صحیح صبر و تحمل نال پھر حضور علیہ السلام دی حدیث تے عمل کر دے آیا تسبیحات پڑھ دے آیا فریش تھی کے رب دے گھر والے پاسے ٹور ونجو. یعنی تساں اپنے قیام گاہ دے اندر غسل بھی کر سکتے ہو چاہے حالت احرام وچ کیوں نہ ہو غسل بھی کر سکتے ہو فریش تھی سکتے ہو کھانا کھا سکتے ہو ریسٹ تھوڑی جے کر سکتے ہو. لازمی نہیں کہ تساں اتھے نیندرا کرو لیکن بندہ بے صبری جو ہونا ہے بندہ دے میں کئی دے ویلے ونجاں تے حضور دا در ویکھاں رب دا گھر ویکھاں لیکن اتنا سکون ضرور کہ تساں مکمل اپنے آپ کو فریش کر کے جد اللہ دے گھر والے پاسے ونجو تاکہ تھوڑا ذہنی طور تے اور وجود دی طرفوں تساں مکمل ایکٹیو ہو. ایک گل پھر سب تو بڑی گل بزرگاں جڑی لکھی رسول اللہ فرمائے جی میں تھوک حدیث سنائی ابتدا وچ کہ تساں جدو حج اکبر تے آؤ یا عمر شریف تے آؤ نگاہاں تلے رکھو اے رسول اللہ فرمانے نگاہاں تلے رکھو مطاف جدل ہاشو بھائی نعمت اللہ صاحب جڑا حرم کعبہ ہے او نیوی جاتے جڑا اتلا سینے جتھے برانڈے سارا کو جی او اچھا ہے جڑا حرم کعبہ ہے او جگہ کافی منزل تلے. علماء لکھ دینے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے یکدم نگاہ دوروں اللہ دے گھر تے نہ لاؤ او دے وچ راز کیا ہے فرمایا بندے نو اپنی زندگی دے سارے معاملات ویلے سامنے آندن جدہ بندہ اکھیاں جھکیاں کر کے نا تے اے سوچینا ہے ہن کیڑے والے اجازت میں کو نال اللہ رہبر دسے سی کہ ہن نگاہ چاہ. حضور فرمایا جدو تساں نیڑے تھی وے سنا دورو ویکھ سو کوئی کنارہ حرم کعبہ دا نظر آسی کوئی نہ آسی لیکن جدو تساں نیڑے تھی وے سو مطاف چلا وے سو اون ویلے تھاکو فوراً بندہ کہزی ہن نگاہ چاہ. اون ویلے جدہ بندہ نگاہ چینے زندگی دے سارے اعمال میں سامنے آوے نے اگر کچھ نہ کچھ بندہ سوچے کہ وہ پہلی نگاہ جڑا حرم کعبہ تے لینے حضور فرمائے ہی ویلے جڑی دعا منگسو اللہ قبول سے فرمیسو. یعنی پہلی نگاہ جدو تساں حرم کعبہ تے لے سو اون ویلے جڑی دعائی منگسو اللہ قبول سے کرے سی. ہن بزرگ لکھ دین ایتھے دعا کیڑی منگنی چاہیے ایک ایک دعا تے ہے نا جے بندہ منگے. بزرگ لکھ دینے سب تو جامعہ گل اے ہے کہ تساں اتھے اے دعا منگو یا اللہ اج تو بعد میں جیڑی دعا منگا قبول تھی ویندی. اتھے اے دعا منگو یا اللہ اج تو بعد میں جیڑی دعا جہن دے حق وچ منگا مولا تو قبول چ فرماویں. ہن جو اندر داخل تھی سو اتھے ایک پتھر ہے جس کو آدھے نے حجر اسود. کیا آدھے حجر اسود حرم کعبہ دے کونے چ لگا ہے حجر اسود بالکل بین حجر اسود میں سامنے ایک سبز رنگ دی پٹی تے لین لگی ہوئی ہو سی اتے کنارے تے ویکھ سو سبز رنگ دی پٹی لگی ہوئی ہو سی اس پٹی دے سامنے ون کے حرم کعبہ لے پاسے منہ کر کے ایک دفعہ حجر اسود نو اگر طاقت ہے تو چمو اگر طاقت کوئی نہیں رش ڈھیرے بھیڑ ڈھیرے نہ کسی کو دھکا دینا چاہیے نہ کسی کو اور معاملہ کرنا چاہیے صبر و تحمل نال اگر دور آؤ تو ایویں دعائیں سارے ہاتھ حجر اسود والے پاس ایویں کرو نعمت اللہ بھائی تھارے واسطے ایویں کرو کہ کیا کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر اے لفظ نہیں نہ دے تو صرف اتنا چاہو بسم اللہ کیا کہو بسم اللہ. اے اس کو دینے استلام حجر اسود یعنی حرم کعبہ دے وچ جڑا پتھر ہے حجر اسود جنتی اس نے بھی سلام چکیتا بسم اللہ پڑھ کے یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے ہن اوتھائیں ایویں سجے پاسے اپنا پہلا چکر طواف تو شروع کرو. پہلے 3 چکر جڑے ہیں اے دے بارے چ حکم ہے کہ تساں تیزی نال اور آکڑ کے کرے سو. پہلے 3 چکر جڑے اے تیزی نال تھوڑی جے قدم موٹے چاونے اور تھوڑی جے سینہ آکڑ کے چاونا ہے. وہ دی وجہ کیا ہے کہ نبی سونے دا حکم ہے اور صحابہ دی سنت ہے. حضور دے غلام جدا آیان مکے جو مدینے چو آیان مکے تے طواف پیا کر دیاں تے مشرکین مکہ بیٹھے سن تے سرکار دے غلام تا پھر سارے روزے رکھے نے جہاد دا کام کرے نے کمزور زہری کنڈیشن ہے. کچھ مکے دے بندیاں آپس چ نہ چیما گوئیاں کیتیاں ویکھو 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 اے نکے نکے پتلے پتلے محمد دے غلام ہیں اے ود جنگا لڑسن
اتنا فلاں فلاں ملک کو فتح کیتا ہے رسول اللہ دے کن مبارک تے او گل لائیے حضور فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا اے جہل تھا کو کمزور سمجھی بیٹھیں آج تو بعد سونے غلاموں جی آقا فرمایا پہلا چکر جڑا ادا کرے سو نا 3 آکڑ کے کرو انہاں کو پتہ لگ ونجے تھارے وچ وچولی طاقت کتنی ہے ہن آکڑا چنگا کام نہیں تکبر کرنا غرور کرنا مغروری آکڑ کے چلنا اے چنگا کام نہیں لیکن اگر رسول اللہ دے غلاماں تے کسے حرف نشانی بنائیے تو رسول اللہ نے فرمایا ہن اللہ دے گھر چ آکڑ کے چلو ایتھے آکڑ کے چلنا گناہ نہیں بیسے برکت ہے اونج زمین تے آکڑ کے نہ چل سکتے اللہ نے قرآن چ منع کی سورۃ لقمان پڑھو کہ تکبر غروری نہ چلو تو یعنی پہلے 3 چکر تیزی نال اور سینہ چوڑا کر کے چڑھنا ہے آخری جڑے 4 چکر ہو سن یعنی 7 طواف ہونے ایک طواف مکمل تھی نے 7 چکر ہونے 7 چکر پوری کرے سو پہلا چکر جتو شروع کیتا نے حجر اسود تو لے سو اسی جاتے پہنچا جاؤ واتو تھائیں حجر اسود سلام کرے سو ایک تھوڑا چکر مکمل تھی گیا تھائیں دعا چمنگو ہن دوران سفر جڑا تساں چکر کرے نے پیا ہو طواف کرے نے ہو اتنے مختلف دعاون یہ دعا میں کہیں کو یاد ہی یا نہیں ہر بندہ دعا یاد نہیں کر سکتا علماء یاد کر گن دین سادہ بندہ یاد نہیں کر سکتا ہوں تے سب تو بہترین طریقہ علماء